اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافع الدشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں ادی عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس اور یہ عظیم رات عطا فرمائی۔ رمضان المبارک ویسے تو سارے کا سارا ہی برکات اور رحمتوں کا بہتر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو جو اس کے شب و روز گزرتے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر یہ آخری عشرہ آ جاتا ہے، اور آخری عشرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر، قدر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اہمیت کو جاننا، مختلف معنی میں آتا ہے۔ اب اس رات کو قدر والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قدر والی کتاب، قدر والی امت کو قدر والے رسول کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس لیے قدر والی۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنقید، تو پھر اس رات کو لیلۃ القدر تنقید والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس رات عرش سے اتنے فرشتے فرش پہ آتے ہیں زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جبریل امین اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے سلام بھی کرتے ہیں۔ یہ جس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، اس کی پہچان کا جو ایک طریقہ ہے، کس طرح پتہ چلے گا یہ لیلۃ القدر تھی؟ فرماتے جبریل امین اور فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے ہوتے ہیں، اور جب بندہ سلام کرتا ہے نا تو جب فرشتہ سلام کرے گا بندے کا جسم کانپ جائے گا، کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے، جسم کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو سمجھ لینا یہ کوئی بندہ نہیں، فرشتہ سلام کر گیا، اور یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ کس کی پہچان ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ اور پھر اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو شعاعیں نہیں ہوتی، مگر اگر آپ دیکھیں نا سورج طلوع ہو رہا تھا تو اس کی شعاعیں پھیلتی جاتی ہیں آسمان پر، لیکن جب قدر والی رات کے بعد جو ہے وہ دن آئے گا تو سورج کی شعاعیں نہیں ہوگی، بغیر شعاؤں کے سورج طلوع ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آج کی رات، زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ 27 کی رات۔ کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر، یہ دو حروف، دو جو لفظ ہیں ان کے حروف بنتے ہیں 9، لیلۃ القدر، اور یہ لفظ سورۃ القدر میں 3 دفعہ آیا، تو 9 کو 3 سے ضرب ہے کتنا بنتا ہے؟ 27۔ تو کہا 27 رمضان کو ہی لیلۃ القدر ہوتی، لیکن خاص فرماتے ہیں نہیں، یہ پھرتی رہتی ہے، اور حضور نے بھی فرمایا تاک راتوں میں اسے تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے یہ آج کی رات ہو، اور اگر یہ آج کی رات ہے تو الحمدللہ ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، کسی نے کھڑے بھی عبادت کی ہے، کسی نے سجدے بھی کیے ہیں، کوئی بیٹھ کر بھی تسبیح پڑھی ہے، کسی نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جو بندہ کھڑے بیٹھے یا کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، نورانی فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ قدر والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا اس رات سے صرف وہی بندہ محروم ہوگا جس کے نصیب بھی محروم ہوگی، جو مکمل طور پر محروم ہے، جسے کسی لحاظ سے خیر نصیب نہیں ہے، اس رات سے صرف وہی بندہ محروم ہوگا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات عطا فرمائے، اور یہ وہ قدر والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اس رات میں اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا ہے، اور اس رات کو جو کہا گیا نا 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام
اور آپ نے فرمایا انہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ آپ پلک کتنی دیر میں جھپکی جاتی ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو جب سرکار نے یہ اپنی امت کو سنایا، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، وہ رشک کرنے لگے، یار کتنے خوش نصیب تھے کہ اتنی لمبی لمبی جن کی عمریں ہیں اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نے کی ہے۔ اور دل میں خیال پیدا ہوا ہم لوگ تو محروم رہ گئے۔ سرکار علیہ السلام نے بیان کیا، ادھر سے جبریل امین آ گئے، انہوں نے سورۃ القدر تلاوت کرنی شروع کر دی اور کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے 80 سال محنت کی ہے، آپ کا امتی ایک رات کر دے گا، اللہ سے زیادہ ثواب ہوگا۔ جب سرکار علیہ السلام نے سنا تو حضور کا چہرہ انور بھی، آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور خوشی کے ساتھ وہ ایسے چمک رہا تھا سورج کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ تو اگر ایک رات بھی اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کر پائے تو پھر کیا کریں؟ لیکن یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، باقی زندگی کی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ ہاں لیلۃ القدر سے جاگ گئے جب باقی راتاں بھی سنتے رہے تو دنیں بھی سنتے رہے، فرائض پڑھے کوئی نہیں، باقی معاف نہیں ہوتے، خالی ثواب ہے۔ ہمارے قبلہ پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا حج کر کے، آپ نے بڑا حصہ حج کر کے آئے ہو، مسیحے نہیں نظر آتے، نماز پڑھن کیوں نہیں آتے؟ کہ سانو نماز کی لوڑ ہے، تو خیر ہے کبھی حج نہیں کیتا؟ جی اللہ کی بڑی سعادت، اللہ نے تعالیٰ عطا فرمائی، بڑا کرم ہے، حج کیتا ہے۔ تو کہہ رہے یوسفی صاحب تمہیں پتا کوئی نہیں حج کی خانے کعبے جی کا نیکی کرو تو 1 لاکھ نیکی دے برابر ثواب ہے۔ میں نے کہا ہاں جی، تو کہتے ہو تو میں کئی نمازاں پڑھی ہیں، پتہ نہیں کتنیاں لکھ پڑھ دی ہے، انڈیا سے میری زندگی نہیں کوئی نہیں، میں نے پڑھنے کی لوڑ۔ اور بھائی اللہ کے بندے وہ ثواب اور ہے، فرائض کی ادائیگی اور ہے۔ تو لیلۃ القدر میں جا کر جو عبادت کی ہے اللہ ثواب تو عطا فرما دے گا، لیکن اگلے دن کی نمازیں معاف نہیں ہے، باقی زندگی کی نمازیں معاف نہیں ہے، وہ عبادت اور ریاضتیں معاف نہیں ہے، وہ عبادتیں بھی کرتی ہے، ریاضتیں بھی کرتی ہے، اور قرآن رمضان کے بعد بھی پڑھتا ہے۔ کیوں جی کے بعد نہیں پڑھی تھا؟ روزہ کی نازل ہے، بس روزہ کی پڑھ لیں۔ اور نہیں بھائی، نبی پاک علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی رسی ہے، رسی، اور یہ ایسی رسی ہے ترفعوا بید اللہ وترفعوا بایدیکم، یہ اتنی لمبی رسی ہے، اس کا ایک سرا رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رسی ہوتی ہے نا تو رسہ کشی بھی ہوتی، کھینچتے ہیں نا رسی، کھینچتے ہیں، تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جتنا مرضی زور لگائیں اللہ سے کوئی چھین سکتا ہے؟ اللہ سے نہیں چھین سکتا۔ اب ہوگا کیا؟ گمراہ وہی ہوگا جو اللہ کی رسی کو چھوڑ کے جائے، اللہ سے تو کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن گمراہ وہ ہوگا جو خود چھوڑ کر جائے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا فتمسکوا، قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑ لو، کیوں؟ فإنکم لن تضلوا، اگر تم قرآن کو پکڑ لو گے، اس کے حلال کو حلال سمجھو گے، حرام کو حرام سمجھو گے، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہو کر یہ گارنٹی دیتا ہوں ساری زندگی گمراہ کرو، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی، کیوں کہ تم نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے، اور اللہ کی رسی کو پکڑنے والا گمراہ ہو سکتا نہیں ہے۔ لہٰذا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رسی ہم نے رمضان میں پکڑی ہے ساری زندگی پکڑی رہے، یہ ہمارے سے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور جو عبادتوں کا شوق اور ذوق اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عطا فرمایا ہے، اللہ اس کا نور بعد میں بھی عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قرآن کا اعزاز ہے نا، جتنی بھی احادیث ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، قرآن جو ہے وہ قبر میں شفاعت کرے گا، قرآن جہنم سے رکاوٹ اور آڑ بڑھ جائے گا، یہ رسمی طور پر پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے ساری زندگی سے تعلق رکھا، جو روزانہ کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کتنے خوش نصیب ہے جنہوں نے تراویح میں نمازیں، تراویح میں قرآن پاک سنایا۔ اللہ تعالیٰ سب حافظ قرآن جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت عطا
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سنانا تو کمال ہے ہی، پیچھے سننا بھی کمال ہے. یہ ہمارے سامنے صاحب کہتے ہوتے ہیں یار ساڈی تو مجبوری ہے کہ باقی کیویں پڑھ لیتے ہیں. بھائی جو باقی پڑھ لیتے ہیں نا ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سعادت عطا فرمائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، وقامہ ایمانا و احتسابا، اور پھر اس کی راتوں میں قیام کیا. کیا قیام کیا؟ فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھ لی، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، پورا قرآن بھی سماعت کر لیا، لمبی لمبی تراویحوں میں کھڑے رہے، گھٹنے بھی درد ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن سنتے ہیں. فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے، رب کو راضی رکھنے کے لیے انہوں نے قیام بھی کیا، نماز تراویح پڑھ لی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. یہ چیز ان کو کھڑے رکھتی. جو کہتے ہیں یار زندگی کا کیا بھروسہ، اگلے سال آوے یا نہ آنے، اگلا سال رمضان کس نے دیکھا؟ کتنے بابے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بابے کیا جوان بھی چلے گئے، کتنے لوگ چلے گئے، بس یادیں رہ گئی. پتہ ہے ہماری زندگی بھی کوئی ایسی ہوگی نا کہ جی ہمارے قدیسہ بھی تو بیٹھا کرتے تھے، ہم بھی نہیں ہوگی. کبھی ہوتا ہے صفوں میں کوئی یار گناہ بندہ ہوتا تھا، یار بڑے اچھے طریقے سے مل کے جاتا تھا، بڑا اچھا انسان تھا، لیکن کیا ہے وہ بھی صفوں سے غائب ہوتا چلا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اگلے اوپر رمضان پر نہ ڈالنا. فرمایا ہلاک ہوا وہ بندہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بخشش نہیں کروائی، پھر بھی بخشش نہیں کروائی. رحمتوں کے دروازے کھلے، جنتوں کے دروازے کھلے، جہنم کے بند، شیطان بھی بند، تے بندہ پھر بھی نہیں بخشا گیا. تو سرکار فرماتے ہیں بندیا تیری رمضان جو بھی بخشش نہیں ہوئی تھی ہن کیوں ہونی؟ یہ سرکار کی حدیث کے لفظ ہے. آپ فرماتے ہیں اگر بندے تیری رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ کہ جب اللہ کی اتنی رحمتیں برستی. اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک رات میں رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی فرما دیتا. یار 10 لاکھ میں بھی ہمارا نمبر، اور مہینہ ختم ہونے کو آ گیا ہے، اس لیے یہ ماہ مقدس جا رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ 27ویں کے بعد مسجدیں خالی ہو جائیں، ہمارا رواج کچھ ایسا ہی ہے. بھائی یہ مسجدیں 27ویں کے بعد بھی آباد رہنی چاہیے، رمضان کے بعد بھی آباد رہنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں ان القرآن یلقی صاحبہ یوم القیامہ، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ پڑھنے والوں. ہمارا ایک اور بھی ہے کہ خالی سننا لے آتا، میں کہ جی پڑھنا ہے یہ تلاوت ہے، سننے کا پیزا یہ وہ بھی ثواب کا کام ہے. میں کہ جی پڑھنا ہے، میں لگا کے تمیز نہ بنا لا، اور میں کہا اللہ دیا بندہ پڑھنا ہے. اچھا میں پھر مولوی بلا کے نہ پڑھا لیا کرا، اور بھائی پڑھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے. ہمارے یہ بھی ہے یار جو کئی صاحب آ کے تو 12 سے پڑھ جانا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کبھی کبھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کروانا، طلباء کو بلانا، ان کے لیے اہتمام کرنا، یہ سعادت کی بات ہے. لیکن کیا ہے زیادہ سعادت کی روزانہ گھر میں خود قرآن پڑھنا، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے. کوئی بندہ تھا وہ کہتا ہے جی کاروبار صحیح نہیں، انہوں نے کہا جی فلانی سنت پڑھیا کر قرآن میں. انہوں نے کہا جی میں تلاوت سن لیا کرا، میں تلاوت بھی سن لیا کر لیکن ایک بار پڑھ نہیں لیا کر. انہوں نے کہا پھر میں تمیز لگا کے کہا جب آنا، میں کہا نہیں پڑھ لیا کر. کہتے چلو پھر میں قاری لگا لینا، وہ پڑھ لیا کرے گا. اور میں کہا پھر نہیں پڑھ، کہتے خدا دے بندے آپ بھی پڑھ. یہ بھی ہم نے خود بھی پڑھنا ہے بھائی، خود بھی پڑھنا ہے. ہم نے اپنے دل میں عہد کرنا ہے، نہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پڑھنا ہے، نہ آپ نے مجھے دکھانے کے لیے، نہ میں نے آپ کے لیے، نہ آپ نے میرے لیے. جس نے پڑھنا ہے اپنے لیے پڑھنا ہے. اور جب پڑھتا رہے گا پھر کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے حین ینشق عنہ القبر، کہ جب اس کی قبر کھلے گی، حشر کے میدان میں جانے لگے گا تو سامنے ہاتھ جو ہے وہ قرآن پاک موجود ہوگا، وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ والا قرآن پاک جو کتابی سنت میں وہ سامنے کھڑا ہوگا. فرمایا نکا رجل، آدمی کی طرح ایک آدمی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل سے عطا فرمائے گا. وہ کھڑا ہوگا اور فیقول لہ هل تعرفنی، اور وہ پوچھے گا وہ قبر سے نکلنے والے کو، مجھے پہچانتے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہے گا نا میں تو نہیں جانتا.
کیونکہ نہ تو میرا دوست، نہ رشتے دار، نہ محلے دار، نہ کوئی اور تعلق دار، میں نے تو پہلی دفعہ تجھے دیکھا ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا، تو قرآن خود ہی کہے گا ارے میں وہی ہوں جس کی تلاوت تو صبح شام کیا کرتا تھا، میں قرآن پاک ہوں کہ جس کو تو نے روزے میں بھی پڑھا ہے، بھوک اور پیاس میں بھی پڑھا ہے، اور تم نے ہر حالت میں پڑھا ہے، پہلے تو نے مجھے یاد رکھا، آج میں تیرا ساتھ دینے آیا، زندگی میں تو نے میرا ساتھ دیا ہے، آج میں تیرا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں، تو یہ ساتھ اسی کا دے گا جو دنیا میں پڑھتا، جس نے دنیا میں اس کے ساتھ محبت کی ہے۔ آج ہم نے عہد کرنا ہے یا اللہ جب تک جیتے رہیں گے روزانہ قرآن پڑھیں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے، گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے 4 رکوع پڑھ لیں، 5 رکوع پڑھ لیں، اور پڑھ کے جب جائیں گے دیکھیں کاروبار میں بھی برکت ہوگی، تعلیم میں بھی برکت ہوگی، اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایک اعزاز حافظ قرآن کے لیے کہ جو مصلی سناتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، کل قیامت والا دن ہوگا جب وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں لوگوں کو قرآن سناتا تھا، آج اپنے رب کو قرآن سنا، کیا بات ہے، اللہ فرمائے گا مجھے قرآن سنا، اور کیا وہ منظر ہوگا، حافظ قرآن قرآن پڑھ رہا ہے اور خالق قرآن قرآن سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو مجھے قرآن سنا، یہاں غلطی آ جاتی ہے، مشابہ لگ جاتے ہیں، لیکن حشر والے دن نہیں، یا پیچھے باڈی گارڈ کھڑا ہوتا ہے، خبردار ابھی غلط پڑھا ہے، چل دوبارہ پڑھ، چل اگلی رکعت میں دوبارہ پڑھ دینا، کبھی وہی ٹوک دیا جاتا ہے، چل پیچھے چل، چل دوبارہ پڑھ، لیکن یہاں جب پکا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں حشر والے دن آئے گا، پھر مشابہ کوئی نہیں، پھر رکاوٹیں کوئی نہیں، بس پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں سے شروع کرے گا جہاں پہ ختم کرے گا ساری جنتیں اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اعزاز قرآن پڑھنے والے کا، اور یہ اس کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی اعزاز عطا فرمائے گا، سونے کے تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ جو اعزاز ہے نا جو قرآن قبر کے باعث ہوگا، یہ حافظ قرآن کے لیے خاص نہیں، یہ ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے ہر قرآن پڑھنے والا، اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن ایک ہی جو پڑھا جاتا ہے نا اس پہ اپنی نظر بھی ٹکی ہوتی ہے، کیوں جی حاجی صاحب ٹکی ہوتی ہے کہ نہیں، پتہ ہوتا ہے کون سا رکوع کون سے شروع ہوتا ہے، اور حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا جس نے 16 لائنوں والے سے پڑھا ہے وہ 15 نہیں یاد کر سکتا، نہ 13 والے پہ یاد کر سکتا ہے، اس نے 16 والے کو پڑھنا اور اس کو پتہ ہوگا لائن اوپر سے شروع ہوتی ہے کہ نیچے، جو آیت پڑھ دی ہے وہ دایاں صفحہ ہے کہ بایاں صفحہ ہے، اور اس قرآن سے اس کتاب کے مجلے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر یہی قرآن اللہ تعالیٰ قبر میں بھی عطا فرماتا ہے، پھر اعزاز کے ساتھ بندہ وہاں بھی پڑھتا ہے۔ دعا کریں اللہ اس رات کا صدقہ ہم سب کو تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل علامہ سلیمان شفیق یوسفی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔